بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دہی دنیا بھر میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی وہ سوغات ہے جو درازی عمر کے لیے سب سے زیادہ مؤثر سمجھی جاتی ہے۔ دہی نہ صرف کھانوں کو لذت بخشتا ہے بلکہ غذائیت بھی فراہم کرتا ہے، جسم کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ نہ صرف بآسانی ہضم ہو جاتا ہے بلکہ آنتوں کے نظام پر بھی خوشگوار اثر ڈالتا ہے اور اسے صحت مند بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ انتہائی صحت بخش غذا ہمارے گھروں کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ چھوٹے بڑے اسے شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی ایشیائی لوگوں میں جیسے افطاری میں پکوڑے فرض ہو چکے ہیں، بالکل ویسے ہی یہ ہماری سحری میں فرض ہو چکا ہے، کیونکہ یہ جسم کو غذائیت پہنچانے کے ساتھ ساتھ گرمی کے روزوں میں پیاس کی شدت کو کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ اس لیے سحری میں اس کا استعمال ضروری سمجھا جاتا ہے۔ سحری میں دہی کھانا ہمارے بچپن کی عادت بنی ہوئی ہے، لیکن ہم میں سے بیشتر لوگوں کو علم ہی نہیں ہوگا کہ دہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے تھی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہی کیسے کھاتے تھے اور سائنسی و طبی لحاظ سے دہی ہمارے جسم کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ دہی کے متعلق حدیث مبارکہ سننے کے بعد آپ بھی بے اختیار سبحان اللہ کہیں گے کہ آپ انجانے میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ پر عمل پیرا تھے، اور دہی جن کی پسندیدہ غذا ہے وہ آج کی اس سحری سے ہی اسے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر کھائیں اور اجر عظیم کمائیں۔ مزید تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو ہمارے چینل اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں، تاکہ اس طرح کی سنتوں بھری معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، دہی آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے مقبول غذا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب فرانس میں دہی کو حیات جاوداں کا نام دیا جاتا تھا، اور یہ عقیدہ ابھی تک رائج ہے۔ دہی سے فرانس میں علاج بھی کیا جاتا تھا۔ 1700 میں فرانس کا کنگ اول ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ کوئی علاج کارگر نہ ہوا، اور بادشاہ سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ تو اس کے علاج کے لیے یونانی معالج کو بلایا گیا۔ اس نے بادشاہ کو صرف دہی کا استعمال کروایا اور کنگ اول سے عجاب ہو گیا۔ فرانسی کے ایک ماہر جراثیم لکھتے ہیں کہ دہی درازی عمر کی چابی ہے۔ اس کے استعمال سے نہ صرف انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے بلکہ عمر بھی طویل پاتا ہے۔ 1908 کے نوبل انعام یافتہ ایلیا میکنیکوف وہ پہلا ماہر تھا جس نے برسوں کی تحقیق کے بعد دہی کے خواص پر تحقیق کی اور بتایا کہ یہی وہ غذا ہے جو انسان کو طویل عمر گزارنے کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ آنتوں کے نظام کے اندر ایک خاص تعداد میں بیکٹیریاز پائے جاتے ہیں جنہیں فلورا کہا جاتا ہے۔ دہی فلورا کی پرورش میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اینٹی بائیوٹک ادویات فلورا کو ختم کر دیتی ہیں، اسی لیے اکثر سیانے معالج اینٹی بائیوٹک ادویات کے ساتھ دہی کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ دہی بیکٹیریا کے انفیکشن کو بھی روکتا ہے۔ اسی طرح آپ کو بتاتے ہیں کہ کن لوگوں کو دہی روزانہ لازمی کھانا چاہیے۔ دوستو، دہی میں کیلشیم اور فاسفورس ہوتا ہے جو ہماری ہڈیوں کو اور ہمارے دانتوں کو مضبوط بناتا ہے، اور ماہرین کہتے ہیں کہ جو لوگ جوڑوں کے درد، ہڈیوں کی کمزوری یا ہڈیوں کے بھربھورے پن کے مریض ہوتے ہیں انہیں روزانہ ایک کٹوری دہی لازمی کھانا چاہیے۔ دہی ہمارے مدافعتی نظام کو بہتر طریقے سے کام کرنے میں مدد دیتا ہے اور ہماری آنتوں کو بیکٹیریا سے پاک رکھتا ہے، جس سے ہمارا نظام ہاضمہ بھی اچھے سے کام کرتا ہے۔ دہی میں پروٹین موجود ہوتے ہیں جو ہمارے بالوں اور جلد کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ دہی ہمارے بالوں کی خشکی کو ختم کرتا ہے جو کہ ایک قسم کا سر کا انفیکشن ہوتا ہے، اور دہی میں موجود لیکٹک ایسڈ میں اینٹی فنگل کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں جو ہمارے سر کے انفیکشن کو ختم کر کے ہمارے بالوں کو خشکی سے پاک کر دیتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہم اپنی روزانہ کی خوراک میں دہی کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ دہی کو اپنی غذا میں شامل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ دہی میں چینی، شکر یا شہد شامل کر کے کھا لیں۔ چینی کیونکہ نقصان کا باعث بنتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ شکر یا شہد کا استعمال کریں، اور شہد کھانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی ہوا ہے۔ تو یہ ان تینوں چیزوں میں سب سے بہترین چیز ہے۔ اب دہی کی میٹھی یا نمک والی لسی بنا کر بھی پی سکتے ہیں۔ اب دہی میں مختلف قسم کے پھل ڈال کر بھی کھا سکتے ہیں۔
یہاں تک کہ آپ دہی کے نت نئے قسم کے رائتے بنا کر روزانہ اپنے دوپہر اور رات کے کھانے کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ اس میں چکنائی اور حرارے انتہائی کم مقدار میں ہوتے ہیں۔ ایک کپ دہی کے اندر صرف 120 حرارے یعنی کیلوریز پائے جاتے ہیں۔ اتنی کم مقدار میں کیلوریز کے حامل دہی میں ایسے کئی اقسام کے غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سناتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کس وقت دہی کھانا زیادہ بہتر ہے اور کس وقت دہی کھانا آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور اس کے اور کیا کیا فائدے ہیں۔ دوستو، تلبینہ ایک انتہائی مرغوب اور لذیذ غذا ہے جس کے فوائد سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تلبینہ جو کہ دلیا کو کہتے ہیں، متعدد احادیث مبارکہ میں تلبینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک بیمار کے لیے روزانہ کی غذا کا حصہ بنانے کی ہدایات کا حکم دیا گیا ہے۔ تلبینہ عربی لفظ لبان سے اختراع کیا گیا ہے جس کے معنی دہی کے ہیں، کیونکہ تلبینہ تیاری کے بعد دہی سے مشابہ ہو جاتا ہے۔ تلبینہ کتنا فائدہ مند ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق کیا کیا فرمایا، اس پر مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو ہمارے چینل پر متعدد ویڈیوز مل جائیں گی جو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دیں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں 100 بیماریوں کا علاج ہے اور تلبینہ جو کے دلیے سے ہی تیار کیا جاتا ہے۔ اب آپ کو دہی کے متعلق حدیث مبارکہ سناتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کے حوالے سے مشکات شریف میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک روٹی کا سرید اور حیض کا سرید سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا تھا۔ روٹی کا سرید یعنی روٹی کے ٹکڑے شوربے میں بھیگے ہوئے، اور حیض کا سرید اس کھانے کو کہتے ہیں جو کھجور، مکھن اور جمے ہوئے دہی سے بنایا جاتا ہے۔ دوستو، حیض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا تھی اور اس غذا میں دہی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس غذا کے متعدد فوائد ہیں۔ سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ قوت با بڑھاتا ہے، بے بہا جنسی طاقت فراہم کرتا ہے، اور جن کی اولاد نہ ہو رہی ہو وہ یہ بنا کر کھا لیں، اللہ نے چاہا تو ضرور اولاد ہو جائے گی۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کس وقت دہی کھانا چاہیے اور کس وقت نہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ رات کے وقت دہی کا استعمال ہرگز مت کریں۔ اگر رات کو دہی کھایا جائے تو جسم میں بلغم بہت زیادہ پیدا کرتا ہے، حتیٰ کہ سانس کی نالی میں بھی بلغم پیدا ہو سکتی ہے، سانس اور پھیپھڑوں کے مسائل کو جنم دے سکتا ہے۔ اگر آپ کو رات کے وقت دہی کھانا ہی ہے تو آپ دہی کا رائتہ بنا لیں، تو پھر آپ اسے رات کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تاہم رائتے میں ایک چٹکی پسی ہوئی کالی مرچ ڈالنا مت بھولیں، یہ مرچ دہی کی ٹھنڈی تاثیر کو بیلنس کر دے گی۔ اب آپ کو دہی کے کچھ اور فوائد بتاتے ہیں جو کہ انتہائی لاجواب اور آج کے دور میں ہر شخص کی ضرورت ہیں۔ دوستو، دہی وزن کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ دہی میں موجود کیلشیم جسم میں کارٹیسول بننے سے روکتا ہے۔ کارٹیسول کی وجہ سے ہائپر ٹینشن اور موٹاپے جیسے مسائل پیش آتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر روزانہ 18 اونس دہی کھایا جائے تو اس سے پیٹ کی چربی گھلتی ہے، جس میں کیلشیم فیٹس کے خلیات میں سے کارٹیسول کے اخراج کو روکتا ہے، جس سے انسان کا وزن نہیں بڑھتا۔ اسی طرح دہی دل کے لیے فائدہ مند ہے۔ آج کل امراض قلب میں بے پناہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دل کی صحت کے لیے دہی کا استعمال بے حد مفید ہے۔ دہی جسم میں کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے، یہ ہائپر ٹینشن اور ہائی بلڈ پریشر جیسے امراض سے بھی بچاتا ہے۔ دہی ایک بہترین بیوٹی پروڈکٹ بھی ہے۔ دہی سے جلد اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ اسے جلد اور بالوں پر بھی لگایا جاتا ہے۔ جلد اور بالوں کو خوبصورت بنانے والے کئی گھریلو ٹوٹکوں میں دہی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر صرف دہی سے ہی چہرے کا مساج کیا جائے تو یہ وائٹننگ بلیچ کا کام کرتا ہے اور اس سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ دہی سے بالوں کی خشکی سے نجات ملتی ہے۔ دہی بالوں کی صحت اور مضبوطی کے لیے تو مفید ہے ہی، اس سے بالوں کی خشکی بھی دور ہو جاتی ہے۔ دہی میں موجود لیکٹک ایسڈ خشکی پیدا کرنے والے فنگس کو ختم کرتا ہے۔ دہی کو مہندی کے ساتھ بالوں پر لگانے سے خشکی سے کافی حد تک چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے کنڈیشنر کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دہی سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوستو، جب سے دنیا میں اس موذی وبا نے ڈیرا ڈالا ہے تب سے ہر شخص قوت مدافعت کی باتیں کیے جا رہا ہے، کیونکہ انسان کی قوت مدافعت اسے تمام تر اندرونی و بیرونی خطرات سے محفوظ رکھتی ہے۔
انسان کی قوت مدافعت جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی کم بیمار پڑے گا، تو دہی اس کے لیے ایک مفید ٹانک کا کام کرتا ہے۔ یہ کئی قسم کی بیماریوں کو ہونے سے روکتا ہے۔ یہ جسم میں ایسی حفاظتی تہہ بنا دیتا ہے جو کسی بھی جراثیم کو جسم کمزور کرنے یا کسی بھی بیماری کو جسم پر حملہ کرنے سے روکتا ہے۔ دوستو، دہی اللہ کی ایک شاندار نعمت ہے، اسے لازماً اپنی روزانہ کی خوراک کا حصہ بنائیں، اس سے آپ کو انشاءاللہ حیرت انگیز فوائد حاصل ہوں گے۔ ہمیں امید ہے کہ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بہترین ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کر کے صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔